عزیزان گرامی اور دوستان عزیز، ممالیان حیدر کرار رضاداران مظلومی کربلا، اس مشہور و معروف اور تاریخی عشرے کی یہ پہلی مجلس ہے۔ پچھلے سال میں نے جب پہلی مجلس خطاب کی تھی زندگی میں، تو وہ دوسری مجلس تو مجھے یاد آیا۔ بہرحال اور پہلی مجلس کو خطاب کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان آتی سماعت پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ تاخیر کی معذرت، ورنہ میں عموماً مرسی میں پہلے ہاتھ کے بیٹھنے کا عادی ہوں، بلکہ میں مجلس سننے کو مجلس پڑھنے سے زیادہ فکر دیتا ہوں۔ زیادہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ 2 مہینے 8 دن ہو گیا میں نے پہلے ایسے کلا ایک مجلس دی پڑھی، سنتے ہی رہا۔ میں کہتا ہوں جو پڑھنے کا ثواب ہے مجھے سننے کا ثواب ہے، اور سننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری نہیں رہتی، پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تمہید میں ایک لفظ کہ حدیث میں یہ ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، آپ اس کی منظر سنتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ قید خانے کے لیے کوئی جیل ہو یا کوئی دروازہ رکھا جائے۔ اب آج کے حالات ایسے ہیں کہ پڑھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ادھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ فوراً آپ کو کسی گروپ میں ڈال دیا، کسی پارٹی میں ڈال دیا کہ آپ ادھر میں، اور اس میں حالات خراب ہیں۔ سیدھی بات ہے ہماری قوم کے کہ اس میں خوبصورتی سے پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ادھر پڑھ دیا، نواز والی پارٹی کی ہے، ادھر پڑھ دیا، مولائی پارٹی کی ہے، ادھر پڑھ دیا، ایران کے گروپ کے ہیں، اور آپ نے ایران کو پکڑ، ہم اپنے کو معصومی سمجھتے ہیں ایران سے آنے والے سارے مولوی، ان پر ذرا اگر آپ نے بول دیا کہ آپ کیسی ایسی ہے، تو اس لیے بہت مشکل آواز دیتے ہیں محمد علیہ محمد۔ یہ طے بات ہے، تو اب تو بات کے ذرا سا یہ آپ نے ادھر ادھر، یعنی وہ قوم جو ہمیشہ جس کے علماء میں ہمیشہ اختلاف رہا اور علمی اختلاف جس کا امتیاز رہا، وہ اگر آپ نے زبان سے خالی میں اگر مجلس پڑھ کے اپنے خالی یہ کہہ دوں کہ خامہ کا ماتا تم سے ٹھپا لگ جائے گا ایران کے خلاف، ایک لفظ ہے اصلوات ہے اس حالات میں بڑا مشکل ہے نکلنا۔ لیکن بہرحال ذکر اہل بیت باقی رہے گا۔ مجھے دادا بشکر یاد ہے کہ ہمیشہ آپ یہ کہا کرتے تھے قیس نائب ہم نہ ہوں گے، ورنہ یہ معلوم ہے حشر تک ماتم رہے گا حضرت شبیر کا۔ میں نے آپ کی خدمت میں موضوع پہ آ گیا، آپ کا اس پر بات کرنا ہے، میرے وقت کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے علی ابن ابی طالب کے شان میں کہ لوگوں میں سے جیسے لوگ ہیں، اور آپ ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے، جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا خدا کی مرضی خریدی، یہ ترجمانی اور مفہوم میں آئے۔ کیونکہ آج کل جب تک یہاں تک بات تھی کہ آدمی عزاداری کے رسوم کی مخالفت کر رہا نہ لگاؤ اور کما نہ لگاؤ اور تابوت نکالو اور یہ نکالو، تو وہاں تک بات ٹھیک تھی۔ ایک انسان ہے، اس کو نہیں اچھا لگتا، کوئی حیرت نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا نا بھائی کہ کوئی زندگی بھر ایک کوئی مجلس نہ کرے۔ نہیں دیکھیے تو مان جو حقیقت ہے مطلب کہ آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی پیدا ہوا، پیدا ہونے سے ماننے کے جب تک تبھی میں آ گیا کہ اگر ایک بھی مجلس نہ کرے، ایک جلوس نہ اٹھائے، ایک جلوس میں نہ جائے، کہیں شرکت نہ کرے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کی نجات ہوگی۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں بتائیے، آپ تھوڑی دیر بات کریں۔ ہاں عقیدہ اپنی جگہ، بات ہوئی عمل کے بعد جو بات حقیقت ہے اس کے آرام سے بات۔ کوئی آدمی پیدا ہوا اور اس کے دل میں محبت اہل بیت پوری، تو یہ بات زندگی میں اس نے کوئی ایک جلوس میں شرکت نہیں کی، ایک مجلس گھر پر نہیں کی، زندگی میں ساری چیز کھاتا رہا اور اس نے کبھی تبرک طریق نہیں کھایا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کسی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نجات نہیں ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا کہ نجات ہو سکتی ہے، آپ کو کیا پتا دل میں کیا ہے۔ لیکن میں اہل اسلام سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اہل پورے میں شیعوں کے 73 فرقوں کا عقیدہ ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر بالغ ہونے سے لے کے توجہ کیجیے گا، بالغ ہونے سے مرتے دم تک ایک بھی شراب نہ لگانا کرے، روز دینا کرے، روز دعا کرے، ایک نماز نہ پڑھے، ایک حج نہ کرے، ایک روزہ نہ رکھے، زندگی بھر گناہ میں گزارنا، روز دینا کرے، روز شراب پیے، روز دعا کھیلے، ایک نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ پڑھے، قرآن کے ایک لفظ جانتا ہو، عقیدہ پر نجات ہے، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ یہ تو بات طے بات ہے نا، یہ تو بات طے ہے۔ نماز جنازہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ آدمی نئے نمازی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیوں خیر کہتا، تو جانتے تھے برا تھا،
اس میں عقیدے کی گواہی دی جاتی ہے، عمل میں نہیں دی جاتی۔ تو اگر یہ فلسفہ یہاں لاگو ہوگا تو یہ فلسفہ یہاں بھی لاگو ہوگا، زندگی میں ایک عمل خیر انجام نہ دے اور زندگی میں روز ہمارے من میں ڈوبا رہے، شراب میں ہوتا لگا ہے کہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ نجات جو ہے اسی عقیدے پر ہو۔ تو ہمارا اختلاف اس سے نہیں ہوتا کسی سے کہ کوئی آدمی ہم پر اعتراض کر رہا ہے، ہم نے خود آپ کو پہلے کہہ دیا، ہمارا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جب ایک فلسفہ لاگو ہو رہا ہے تو دوسری جگہ کیوں نہیں لاگو ہوتا۔ آج کے اس حدیث میں بڑا اعتراض ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس حدیث پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی رو رولا جنت واجب یہ کہہ کے قوم کو خراب کر دیا گیا، ممبر میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور اب جب میں 30 سال سے اس موضوع میں سوچ رہا اور اس کے بعد اب یہ بھی لکھا جانے لگا ہے عام رسالوں میں جو آپ کی نظروں میں آتے ہیں، اس کے میں تقریباً 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے تھنکنگ پروسیس میں 30 سال سے تھا کہ سب قوم کو تو بس رونے سے جنت دلا دی گئی، رونے سے جنت دلا دی گئی، رونے سے جنت مل جائے گی، یہی کہہ کے قوم کو برباد کیجیے۔ کچھ ڈائلاگ اہل بیت کے خلاف رائج کر دیے گئے، وہ میں دہراؤں نہیں، مکہ میں ایک مجلس کے جب سوال یہ بتایا اب تو رونے لگائے کہ قوم کو کام ہی نہیں، تو قوم یہاں تک یہ لکھا جا رہا ہے تمام فارسی اردو سب کے اندر، اور ہر لکھنے والے بتانا تھا چاہے کوئی لکھے، یہ بات طے اس لیے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ مجھ سے نہیں کہہ رہا ہے، رسول خدا سے کیوں نہیں کہا، یہ حدیث ہے، ہماری خطابت تو نہیں ہے، یہ نکلا کہاں سے آپ سنیے پہ، یہ لکھا گیا، اس کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ہماری کیا عیسائی عقیدہ محرم نمبر عیسائی عقیدہ آ گیا ہے کہ جیسے جناب عیسیٰ سارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی پر چڑھ گئے تھے، اسی طریقے سے ہمارے مولا معاذ اللہ گناہوں کا کفارہ، یہ باتیں بھی لکھی جانے لگی، یہ چلی کہاں سے میں اس کی طرف۔ ایک بار پیغمبر نے فرمایا مکے یا مدینے میں، میں احتیاط سے پڑھتا ہوں، جا کے یہ کہہ دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہے اس کو جنت میں ضرور جائے گا۔ خلیفہ دوم بیٹھے ہوئے تھے، کیا رسول اللہ آپ قوم کو خراب کریں گے، آپ قوم کو برباد کریں گے؟ یہ خلیفہ دوم کی مینٹلٹی ہے جو رسول کے دور سے قائم ہوتی ہے، آج کی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جب سورہ شروع کیا بسم اللہ کہہ بھائی تو رحمان الرحیم کہہ لوایا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم رحمان الرحیم ہیں، پھر اس کے بعد پھر الحمد 2 مرتبہ رحمان الرحیم، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو بخشے گا۔ اس کے بعد یہ خدا کو چاہنا ہے جمیعاً، یہ نہ سوچتا کہ یہ بخشے یا نہ بخشے، کل کے کل گناہوں کو بخشے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات تھوڑی تبدیل، اس کے بعد کہ میرا موضوع یہ ہے کہ جب ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا میرے سامنے میں بیٹھا تھا کہ آپ نعرے حدیث نہ لگائیے گا اس لیے کہ آیت ولایت میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، تو میں نے ایک جملہ کہا جو آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ قرآن مجید میں علی کی شان میں آیتیں ہیں لیکن علی کے شان کوئی ہے نہیں، علی کی شان میں آیتیں توجہ کیجیے، لیکن علی کے شان کوئی آیت نہیں ہے علاوہ اس آیت، ہر آیت علی کو کم کر کے بتا، یہ بات طے، یہ کیسے کمال کی بات ہے، ہمیں سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے کہ تمہارا ولی، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے اسی لیے یہ پڑھی ہے کہ اس میں مولا کائنات کہیے کہ علی نے اپنے نفس کو بیچا، ہم کیوں فضائل علی پڑھتے ہیں، نفس کو بیچا اور اللہ کی مرضی خریدی، تو اس میں یہ آیت نہیں ہے، یہ علی اور خدا کے درمیان کا بیعنامہ اور لیز پیپر، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت فضیلت صدقے اور خیرات کے طریقے سے نہیں لیا کرتے ہیں، خرید کے لیتے ہیں خدا، ہمیں جو خدا کا صدقہ خیرات برداشت نہ کرے اور تھرڈ کلاس کے بندوں کا صدقہ خیرات برداشت کرے گا، کلمہ دے جو محمد علیہ یہ بیعنامہ جو خدا نے کہا اللہ یہ کرے گا، بہت توجہ کیجیے گا، سے خیرات کرنا پسند کرتا ہوں، بیچ کے خرید رہا، یہ آیت نہیں، یہ بیعنامہ لکھا ہوا ہے، یہ لیز پیپر ہے، تو خریدا خدا کہہ رہا ہے، آپ کوئی ہے تو آئے، تو علی کی شان میں آیتیں ہیں لیکن ہر آیت علی کے شان نشان نہیں ہو، لیکن میری ایک عادت یہ ہے کہ جو جملہ ڈلیور کرتا ہوں اس کو ثابت نہ ثابت میں یہاں رہتا ہوں تاکہ کہوں گا بات کر لیجیے گا، کتنی باتیں اللہ کے شان نشان نہیں ہے قرآن میں، کتنی باتیں رسول اللہ کے شان نشان نہیں ہے، علی کے شان نشان کیسے ہو جائیں؟ نہیں ماننے اس میں نہ کہیں تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، ہم آپ سے کہیں کہ آپ کی ساری ساری تکلیف کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم مر جائیں کے لیے کہنا کہ نماز پڑھتے ہیں،
सिताई साहब की तबीयत की नमाज 5 वक्त की नमाज के पाबंद है, रमजान में रोजे रखते हैं, आप कहीं पागल हो रहे हो क्या? लेकिन अगर कोई ऐसी सथा नहीं जाए जिसकी सथा कम हो, ऐसे ही समझाना पड़े तो बहुत तवज्जो कीजिएगा। बड़ा नाजुक मौजूद में जुमला कहेगा और अकीदत मंदों ने तारीफ भी किया और करना भी चाहिए है। जिसकी जो सता होती है, अब बता, अब मैं रोज सूरह रिस्क है क्या कुरान मजीद में कह रहा है क्या कि वो नमाज कायम करते हैं, हालत रुके में ज़कात देते हैं, वो तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है। अली इब्न अबी तालिब में बात खत्म हो गई थी। ये अली की शान कहा जाए कि नमाज कायम करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हालत रुके में ज़कात देते हैं, ये मौला की शान में है। तारीख चूंकि जो नमाज के लेवल पर परखना चाहते हैं उन तक भी विलायत पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ पे आयत नहीं, जो ज़कात के लेवल पर देना चाहते हैं, जिनके सता भी बुलंद नहीं है। एक बात आज भी खुदा के शान निशान मैं आपसे कुरान मजीद की आयत, खुदावंद मामूली आदमी किसान से बात कर रहा है, गालिबन सुने वाक्य, जरा एकेडमिक बात हो जाए तो आप मजाक करेंगे। क्या कह रहा है? एक किसान बेचारा बीज लगा रहा है। चलिए मैं इत्मीनान से पढ़ता हूँ, मेरा जुमला होता है, मैं शायद पिछले साल भी कहा कि अगर बात में दम हो तो आवाज में दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक किसान बेचारा, उसने हल जोता, ट्रैक्टर चलाया, उसने जमीन हमवार की, उसके बाद उसने बीज डाला, फिर पानी डाला, खाद डाला। इतनी मेहनत के बाद जब उसका दरख्त निकल रहा है तो उसके बाद खुदा उसकी बजाय तारीफ करने क्या कह रहा है? ये दाना तुमने उगाया कि हमने उगाया? तुम कर रहे हो हम उगा रहा हूं। ये दाना तुमने उगाया कि हमने उगाया? ये पानी जिससे ये दाना उगा है, जो बरसा था, तुमने बरसाया कि हमने बरसाया? अगर हम इसके साथ खाना बना दें तो हमारा क्या बिगाड़ देते? मफहूम में आए क्या? खुदा तो ये ज़ेब देता है। मैं भी ये बात ना कहता, लेकिन कुरान ने सबसे ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो 4 लफ्ज सबसे अहम है कुरान हमें से। एक अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे अकल नहीं है? क्या तुम फिक्र नहीं करते? क्या तुम शऊर नहीं रखते? और उसमें जिनका इंतखाब किया उलुल अलबाब, वही मैं कहता हूँ जिंदगी में सिर्फ ये दुआ कीजिए परवरदिगार हमें उलुल अलबाब में शुमार करें, जिनके पास लुभ है। तो हम क्या कि तुमने आरकाना उगाया कि हमने उगाया? कुरान कह रहे थे ना, सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, अगर पानी तुमने ये पानी बरसाया कि हमने बरसाया? और इस पानी को खारा बना दे, खराब कर देता हूं, तुम्हारी खेती जल जाती, तुम क्या कर लेते? मफहूम में आया, पिछोड़ा है इसका। क्या खुदा को ये ज़ेब होता है? एक करारी में खेत में एक आदमी टहल रहा है बेचारा, और हमारे जंगीपुर के अंदर, और परवरदिगार उससे ऐसी गुफ्तगू करे? आप बताइए खुदा की शान निशान है? आपकी नजर में होगा, अपने तो शायर खानदान क्यों नहीं है खुदा की शान निशान? तो एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ देखिएगा। खुदा के शायर निशान नहीं है कि वो ऐसे बात करे, लेकिन उस किसान के शायर निशान ये उससे ऐसे ही बात की है। और जो कर रहा है नहीं कर रहा है, उस किसान के शायर निशान क्यों? इसलिए कि परवरदिगार को जैसे यूनिवर्सिटी के लोगों की हिदायत करनी है, वैसे उस किसान की भी हिदायत करनी। ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत के बाद जब वो हल चला ले, जब वो जमीन हमवार कर ले, जब वो उसके अंदर बीज लगा दे और उसका दाना निकला है, उसके अंदर ये ख्याल पैदा हो ये मैंने उगाया है, ये मैंने किया है। अब तुमको उसकी सदा से दीन पहुंचाना था तो कहा उसको याद आ जाए कि तुमने मेहनत तो की है, वो सराहने के काबिल है। कुरान के दूसरे आगे में तुम्हारी माँ की तुम्हारी मेहनत की भी हम तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी अजमत है कि तुम्हें हिदायत दे दी है तो तुम्हारी सदा से बात कर रहे हैं ताकि तुम्हें यह ख्याल पैदा हो मेहनत तुमने की है, ताकत उस पर परवरदिगार ने अता की।